بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز ود ڈاکٹر منور حسین یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر جمیل ہیں جو کہ امریکن اسٹڈی سینٹر قائد اعظم یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے وہ امریکن گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ہے۔ ان سے آئیے تو بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا مختصراً امریکن پولیٹیکل سسٹم سمجھائیں۔ چیک اینڈ بیلنسز زیادہ تر ان کے مشہور ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہم بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے۔ نہیں خیر، ہم کاپی کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بیسیکلی امریکن پولیٹیکل سسٹم جو ہے اس کے پیچھے جو ایک آئیڈیا جو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وہ ہے سپریشن آف پاور کا، کہ ان کے ہاں ایک چیز تھی کہ بھی کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس ایبسلیوٹ پاور، لہٰذا ان کے اندر انہوں نے ایک انہیرنٹ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم پرووائڈ کیا کہ پریزیڈنٹ کے اوپر لیجسلیچر چیک ہے، پھر ان دونوں کے اوپر سپریم کورٹ چیک ہے، پھر ان سب کے اوپر لوگ چیک ہیں۔ تو اس طرح کا ان کا ایک آئیڈیا تھا، اور آئی تھنک اٹ از ورکنگ ویل فار اے لانگ ٹائم، اور ابھی بھی وہ آپریٹو ہے۔ اور جتنے بھی ان کے امبیشیس لوگ ہیں، لیکن ان کو ایک خاص ٹائم لیمٹ میں جانا ہوتا ہے اور وہ اپنی خاص حد کراس نہیں کر سکتے۔ امریکن سوسائٹی کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹ از لائک اے سیلڈ باؤل نا، جہاں پہ مختلف جی، آج پہلے میلٹنگ پاٹ کہتے تھے، اب سیلڈ باؤل کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد امریکن سوسائٹی میں ہمیں ایک ٹرانزیشنل چینج نظر آ رہی ہے، پولرائزیشن نظر آ رہی ہے۔ نہیں پولرائزیشن دیکھیں، پولیٹیکل پروسیس کو آپ جب بھی دیکھیں نا، وہ لینئر اور اپ ورڈ نہیں ہوتی پروجیکشن اس کی، وہ عموماً ہوتا ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیکورڈ۔ لیکن یہ ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ پروگریس کر رہی ہو سوسائٹی۔ امریکن کے اندر جو سب سے بڑی اہم چیز ہے ان کے پولیٹیکل سسٹم میں، انہوں نے ایک سپیس پرووائڈ کیا نیگوشیٹ کرنے کی۔ ان کے ڈائگنوسس پولیٹیکل سسٹم کی اگر میں ایفیشنسی کی بات کروں نا، تو اس کو میں 2 پیرامیٹر سے دیکھوں گا کہ اس میں ڈائگنوسس کا کتنا اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اور پروگنوسس تو بعد میں آ جاتا ہے۔ ڈائگنوسس مین کہ آپ اپنی پرابلم کو ریئلائز کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے ریئلائز کریں پھر اس کے بعد نیگوشیٹ کریں، وہ بات کی بات ہے۔ انہوں نے ریئلائز کیا ہے، وہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، کبھی وہ کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بہت تو یہ کلرڈ ورسز وائٹ پیپل وہاں ڈویژن کیوں ہے، اور پھر ڈیموکریٹس ورسز ریپبلکن اتنی سخت کیوں نظر آتی ہے؟ جو ٹرمپ صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ انتہائی سخت ان کا جو اسٹانس ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کانگریس کے اوپر بھی اٹیک کیا جب ٹرمپ صاحب کی شکست ہوئی الیکشن میں۔ ریپبلکنز کا ایک رہا ہے، ریپبلکنز جو ہے وہ رائٹ ونگ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا جو آئیڈیاز ہیں اور ریلیجسلی بھی وہ زیادہ وہ ہیں، کنزرویٹو ہیں، تو ان کی وہ بزنس کمیونٹی اور اپر کلاس کمیونٹی اس سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ایک چیز ہے۔ اور ریپبلکن کا ہمیشہ ایسوسیشن اسی طرح ہی رہی ہے، جبکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کیٹر کرتے ہیں لوور کلاسز کے جتنی بھی نیڈز ہوتی ہیں، لہٰذا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی کوئی ڈیموکریٹس آتے ہیں وہ ایسے پروگرام لانا چاہتے ہیں جس میں لوور کلاسز کی ویلفیئر کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اوباما کیئر کی فار ایگزامپل میں بات کروں گا تو، اور لیکن اس میں پھر ایک بڑی ڈیبیٹ چل پڑتی ہے کہ بھئی آپ جب ویلفیئر لیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ آپ ٹیکس کریں گے، ٹیکس کس کو کریں گے؟ کیونکہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ پروگریسو ٹیکسیشن کے اوپر بیس کرتا ہے، انکریمنٹل ٹیکسیشن کے اوپر بیس کرتا ہے کہ جو آپ کی انکم زیادہ ہوتی جائے گی نا تو اس کے اوپر ٹیکس زیادہ ہوتا ہے، وہ یقینی بات ہے امیر طبقہ لگتا ہے، تو یہ ایک ٹسل رہتی ہے۔ امریکن انٹرونشنسٹ جو پالیسی ہے اب یوکرین کے اندر وار، پھر چائنا کے خلاف کنٹینمنٹ پالیسی، تو ٹیکسیشن جو ہے یہ تو برڈن میرے خیال میں لوگوں کے اوپر بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ امریکہ میں ایک پورا امریکنز کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے کہ جب بھی ہم آؤٹ سائڈ آف دا کانٹیننٹ نا کسی وار ایڈونچر میں یا کسی پیس ایڈونچر میں ہم انٹروین کرتے ہیں تو اس کا لامحالہ لوگوں کو پیپل ہیو ٹو فیس دا برانٹ، تو بیئر دا برانٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان کے ٹیکسز انکریز ہوتے ہیں۔ اب آپ کو چانسز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کتنے نظر آ رہے ہیں کہ دوبارہ ری الیکٹ ہو پائیں گے ان کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے اور امریکن سوسائٹی میں پولرائزیشن؟ دیکھیں امریکہ میں ایک دو چیز ہے کہ ایک چیزیں ہیں جو اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ تر امریکہ میں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے جو انکمبینٹ گورنمنٹ ہوتی ہے، جس وقت بائیڈن کی گورنمنٹ ہے، وہ ان موسٹ آف دا کیسز ان مور دین 70% کیسز وہ دوبارہ کیری آن کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ بھئی جو انکمبینسی ہوتی ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے، اگر آج ڈیموکریٹس ہیں تو 4 سال بعد جو الیکشن ہوگا اس میں وہ شفٹ ہو جائے گی۔ اب یہ بہت مشکل ہے کہ بھئی ایک پریزیڈنٹ جو ایک دفعہ پریزیڈنٹ رہا ہے وہ دوبارہ آیا ہے، وہ کبھی بھی نہیں آیا۔ اب ٹرمپ کا آنا اس بات کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریپبلکن اس کو کتنا انڈورس کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ کیسے ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ سامنے آتا ہے، تو یقینی بات ہے اس کے جب پیچھے پارٹی کھڑی ہوگی تو الیکشن ہوگا۔ پھر امریکن الیکشن جو ہے اس کو بھی اگر آپ اس کے ڈائنامکس کو سمجھ لیں، یہ تو نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے
मोर देन 60% पॉपुलर वोट ले रही है। डिफरेंस तो उनके दरमियान 1 और 2, एक जो शिफ्टिंग वोट है वो तो 3% से ज़्यादा नहीं है। तो कैसे उस शिफ्टिंग वोट को कैटर करते हैं, ये इनकी रिपब्लिकन की एफिशिएंसी इसमें नजर आई। जो न्यूट्रल लोग हैं जो डिसाइड करते हैं मौके के ऊपर कि किसको वोट करना है, आपको नहीं लगता कि जो बाइडन साहब से जो उम्मीदें वाबस्ता थी कि सोसाइटी के अंदर कोहेसिवनेस दोबारा आएगा, टैक्सेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर हो देखिए मैं जाएगा, आपको वो बताऊं, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई हैं? देखें अभी तक तो मैं ये नहीं कह सकता कि यकीनी तौर पे कोई एक्सपेक्टेशन मैं ये फुलफिल हुई सवाल है। इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि ये देखें, अहम वजह हो मैं सकती है आपको ट्रम्प के वापस एक आने जो एक थ्योरी बताता हूँ, वो ये है कि जब भी कोई इनकम्बेंट गवर्नमेंट उसका टेन्योर उस वक्त ख़त्म होता है जब वो इकोनॉमी डाउन साइड के ऊपर जा रही हो, इकोनॉमी इज ऑन द स्लम्प साइड ना, तो फिर इनकम्बेंसी उसको एज ए कास्ट के तौर पे देनी पड़ती है, उसको वोट नहीं मिलता। अभी बाइडन हैं और उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है, कि क्या इकोनॉमी रिवाइव होती है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है, मैं पाकिस्तान के हवाले से भी अक्सर बात करता हूँ कि ये जो एक सदी है आजकल के जो अगले कुछ डेकेड्स हैं, इसमें डेमोक्रेसीज़ के अंदर ख़ास तौर पे पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो किस क्यों? तरह? वहाँ वो इस तरह कि इकोनॉमीज़ वाइब्रेंट नहीं हो पा रही। तो यकीनी बात है जो इकोनॉमी के हवाले से जो प्रेशर फैक्टर्स होते हैं, लोग तो डिमांड करते हैं ना कि भाई हमें दो, तो उसके ऊपर कोई फुलफिल नहीं करेगा। ये पेश खेमा है कि आगे शायद इकोनॉमिक अगर इकोनॉमी डाउन टर्न के ऊपर रहेगी तो उसकी जो कास्ट होती है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को एज इन द फॉर्म ऑफ लूजिंग देयर इनकम्बेंसी वो पे करनी पड़ती है। ताहिर जमील, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा बात करेंगे कि इस सारी सिचुएशन का एक्सटर्नल जो सिचुएशन है उसका इम्पैक्ट क्या है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे, उसके बिहेवियर के ऊपर, और अमेरिका किस तरह से डील कर रहा है और दुनिया में क्या तब्दीलियाँ वाक़या हो रही हैं। नाज़रीन, आपने डॉक्टर ताहिर जमील की बातें सुनी। आज हमने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर बात की और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम दोबारा अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।